بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا تھا جن کی ایج مور دین 50 یا جن کی ایج زیادہ ہوتی ہے، لیکن آج کل جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جو ہماری ڈائٹ ہے، تو آج کل بہت زیادہ کیسز ایسے بھی آ رہے ہیں کہ ہمارے ینگ جو لوگ ہیں ان میں بھی بلڈ پریشر کا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بلڈ پریشر ہے کیا، بلڈ پریشر کی علامات کیا ہیں، اور اس سے ہمیں کیسے بچا جا سکتا ہے یا اس کا علاج کیا ہے۔ ویسے ہائی بلڈ پریشر ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کی ایج زیادہ ہو۔ بلڈ پریشر ہے کیا؟ جب ہماری آرٹریز بلڈ کو پش کرتی ہیں اس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور یہ دو قسم کا ہے جب ہم ریڈنگ لیتے ہیں، ایک سسٹولک ایک ڈائسٹولک۔ سسٹولک بلڈ پریشر وہ ہے جب ہماری آرٹریز میں سے بلڈ گزر رہا ہوتا ہے، جب ہمارے ہارٹ کی کنٹریکشن ہوتی ہے اس کو ہم سسٹولک بی پی کہتے ہیں، اور جب ہارٹ ریلیکس کرتا ہے تب اس ریڈنگ کو ڈائسٹولک کہتے ہیں۔ ایک سٹڈیز کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر وہ کون سے ایج گروپ ہے جن میں بلڈ پریشر کے مسائل زیادہ آ رہے ہیں۔ مرد اور فیمیل کے مقابلے میں ہم دیکھیں گے کہ کس ایج گروپ میں کس میں زیادہ بلڈ پریشر کا مسئلہ آتا ہے۔ ایک سٹڈیز کے مطابق اگر کسی بھی مرد یا خواتین کی ایج 45 ہے، 45 سال ہے، تو اس میں سٹڈیز کے مطابق مرد میں بلڈ پریشر کے مسائل زیادہ آتے ہیں۔ اگر آپ کی ایج 65 ہے تو اس میں الٹا کام ہے، اس میں جو ہے خواتین میں 65 ایئرس جب آپ کی ایج ہوتی ہے تو خواتین میں بلڈ پریشر کے زیادہ کیسز دیکھے گئے ہیں اور مردوں میں کم دیکھے گئے ہیں۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے اس کو سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہے کہ اس کی 3 سٹیجز ہیں۔ جب آپ کا بلڈ پریشر 130 سسٹولک 130 سے 139 ہوگا تو یہ سٹیج 1، اور 80 سے 89 ڈائسٹولک، اس کو ہم سٹیج 1 کنسیڈر کریں گے۔ جب آپ کا بلڈ پریشر مور دین 140 اور ڈائسٹولک مور دین 91 ہے تو وہ سٹیج 2 ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب آپ کا بی پی 151 سسٹولک اور 100 ڈائسٹولک ہوگا تو اس کو ہم سٹیج 3 کنسیڈر کریں گے۔ بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے۔ سائلنٹ کلر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جس میں علامات بہت کم آتی ہیں۔ ایسے بہت سے پیشنٹ ہیں جن کو بلڈ پریشر کا کافی عرصے سے مسئلہ ہوتا ہے لیکن ان میں سمٹمز مطلب کہ علامات نہیں آتی، اس وجہ سے اس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بیسیکلی کرنا کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے تو آپ کو اپنا بلڈ پریشر ریگولر بیسس پہ چیک کروانا چاہیے۔ اس کے ساتھ بلڈ پریشر کے جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بلڈ پریشر اگر آپ کا بہت زیادہ ہے تو وہ آپ کو علامات کیا آ رہی ہیں۔ یہ چیزیں اپنے دماغ میں رکھنا، ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ ہائی بلڈ پریشر میں سب سے کامن سویئر ہیڈ ایک، آپ کو بہت زیادہ ہیڈ ایک ہوگی، آپ کو دھندلا نظر آئے گا، ڈیزینس، بلڈ وین، اس کے علاوہ آپ کو اگر بہت زیادہ بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہے چیسٹ پین ہو سکتی ہے، آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے، آپ کو جسم میں تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اکثر اوقات آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، ٹیکیکارڈیا ہوتا ہے آپ کو، جس میں آپ کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کن لوگوں میں بلڈ پریشر کے مسائل آتے ہیں؟ اگر آپ بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ کو بلڈ پریشر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کو بلڈ پریشر ہونے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ فیملی ہسٹری، اگر آپ کے والد کو، والدہ کو، کسی کو بھی بلڈ پریشر ہے تو آپ میں یہ چانسز انکریز ہو جاتے ہیں۔ ساتھ اگر آپ نمک کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو چانسز ہیں بلڈ پریشر کے۔ اس کے ساتھ الکوہل اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر آپ بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں تب بھی آپ کے ہائی بلڈ پریشر کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے اب کچھ ایسی میڈیسن میں نے آپ کو بتانی ہے کہ ہم عموماً وہ میڈیسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ فیمیلز موسٹلی برتھ کنٹرول پلز یوز کر رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کا بی پی ہائی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ OTC جو پین کلر وغیرہ آپ یوز کرتے ہیں، اگر آپ وہ بہت زیادہ مقدار میں یوز کر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ ڈیکنجسٹنٹ اگر آپ یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو آپ کو بلڈ پریشر ہونے کا شکار کرتی ہیں یا آپ کو بیماری میں مبتلا کرتی ہیں۔
ہیں. اس کے ساتھ آپ نے اب اس کا بچاؤ کیسے کرنا ہے, آپ نے ہائی بلڈ پریشر سے بچنا کیسے ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو یہ آپ کے گردوں پہ بھی اثر کر سکتا ہے, آپ کے دل پہ بھی اثر کر سکتا ہے, اس کے علاوہ برین سٹروک بھی آپ کو ہو سکتا ہے. تو اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. بچ کیسے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو اپنی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن پہ توجہ دینی چاہیے. آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے, آپ کو اپنی ڈائٹ چینج کرنی چاہیے. اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں ہے تو آپ کو لازمی اپنی ڈائٹ پہ توجہ دینی چاہیے, آپ کا وزن نہیں بڑھنا چاہیے, اور باقی جو چیزیں ہم نے اس پہ ڈسکس کی ہیں ان سب کا خیال رکھنا چاہیے. آپ سے ایک چیز جو میں نے ڈسکس کی, اسٹیجنگ, اسٹیج 1, اسٹیج 2, اسٹیج 3. اگر آپ اسٹیج 1 پہ ہیں تو آپ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں. اس کے ساتھ اگر اسٹیج 2 ہے, اسٹیج 3 ہے, تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کرنا چاہیے. ایک اور اہم بات, جن لوگوں میں شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے ان میں 60% چانسز ہوتے ہیں ہائپر ٹینسو ہونے کے. تو ایسے لوگ جن کو شوگر کا مسئلہ ہے, ان کی ایج مور دین 50 ہے, تو ان کو پراپر اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتے رہنا چاہیے. یہ وہ چند اہم باتیں تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ آپ سے ڈسکس کریں, جن کو دیکھتے ہوئے آپ پہلے سے ہی ان چیزوں پہ عمل کر کے اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں. تھینک یو.